اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور پاک علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑی. چلتے چلتے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے نکلے کہاں گئے؟ آپ علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے. جنت البقیع کہاں ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے روضہ انور کے قدمین شریفین کی طرف. وہ قبرستان جس میں نہ جانے کتنی عظیم ترین ہستیاں کائنات کی وہاں پر آسودہ خاک ہیں، وہاں پر آرام فرمائے. آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کا سر مبارک یا پیشانی مبارک رب کے حضور سر بسجود تھی اور کہہ رہے تھے یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے اور میری روح بھی تجھے سجدہ کرتی ہے. میں تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رحمت میں آنا چاہتا ہوں. تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں. نبی پناہ مانگے، امت کو ضرورت نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے، میں نہ ڈروں. اچھا اس مقام پر ایک جملہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں دیکھ رہی تھی. اب اس میں ایک خاص اشارہ کر رہا ہوں، ان دونوں بچوں کو یہاں سے اٹھا دیں، اس بچوں کو دونوں کو اٹھا دو یہاں سے باہر نکال دو. اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آقا نے رات شب بیداری میں گزاری تو مومنوں کی ماں نے بھی رات جاگتے ہوئے گزاری. اب یہ ایک جملہ بول رہا ہوں، ذرا وزن کیجئے گا، اس بہت بڑا وزنی جملہ بول رہا ہوں. آقا علیہ السلام مقام احسان پر خدا کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور پر نور کے چہرے انور کو دیکھ کر عبادت فرما رہی تھی. وہ خدا کو دیکھ رہی تھی. اور علامہ اقبال نے اس پر بھی کہا ہے ممکن ہے کہ کسی کا دل مچلے اور ذہن پھسلے اور ذہن میں سوال ابھرے. علامہ اقبال فرماتے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا یعنی سرکار کو دیکھنا بھی نماز تھی. بلکہ علامہ اقبال نے تو بات اس سے بھی آگے بڑھا دی. وہ فرماتے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. یا رسول اللہ اگر نماز میں آپ کا تصور اور آپ سامنے نہ ہو تو میری نماز بھی گئی اور میرا سجدہ بھی گیا، میرا سب کچھ بیکار گیا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، انگلی کھڑی ہوتی ہے تو سرکار کو دیکھ کر سلام پڑھتے ہیں. سب تیرے میرے جیسے نہیں ہوتے، حضوری والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو حضوری نصیب ہوتی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام نے رکعت ادا کی پہلی بڑی طویل، قیام بڑا طویل، رکوع مختصر، سجدہ مختصر، مگر قیام طویل. ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی. اور اما عائشہ صدیقہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھے جا رہی. جی کرتا ہے تینوں ویکھی جاواں کہ تیرے وچوں رب دستا، دیکھ رہی ہے. اور آقا علیہ السلام ان کو خیال ہوا کہ کہیں ایک یہ گھر کی حالت ہے، ایک وہاں کی حالت ہے. جنت البقیع کی دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ رات تیری ہے، اگر اجازت دو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. سبحان اللہ، صدقت کو یا رسول اللہ. وزن کیجیے اس جملے کا، اس لفظ کا، اور مختلف تناظر میں اور مختلف زاویہ آئے نگاہ سے سوچیے. بیوی اجازت نہ دے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہاں بیوی گھر میں روٹھی بیٹھی ہے اور میں کیا کہوں، ایک آدمی سے کسی نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. بیوی نے کہا کہ گھر کا سودا نہیں ہے. اس نے کہا پھر میں کیا کروں. اس عورت نے کہا پھر میں کیا کروں، میں ذرا اسپیکر سے ہٹ بات کر رہا ہوں. اس نے کہا چکلے لگی میں. یہ دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ جن کا کردار اتنا گھٹیا ہے،
مت کرو اس کام، نہ ہو اس میدان میں، یہ تو پرخطر وادی ہے، یہ تو کانٹوں پر سے چلنا ہوگا۔ اتنا آسان ہوتا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ بیوی اجازت نہ دے، اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، میرا پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نور محمد ماروی آپ کے پیر و مرشد ہیں، ماں کانٹوں کی باڑ لگا کر آپ کو گھر سے جانے سے روکتی تھی۔ 26 سال کی عمر میں آپ کو خلافت حاصل ہوئی، اور الحمدللہ میں نے اس رات خواب دیکھا کہ پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنا قرآن مجید خواب میں عطا فرمایا، اور پھر خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کہا کہ کیا کر رہے ہو پروفیسر، کہاں رکھا ہے؟ میں نے کہا جی سینے سے لگا رکھا ہے۔ کہا کہ بہت اچھا کیا ہے، سینے سے لگانا ہی چاہیے تھا۔ یہ میں برسبیل تذکرہ، حالانکہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں سب سے برا آدمی ہوں، اس مسجد میں نہیں، اس شہر میں نہیں، خدا کی پوری خدائی میں اپنے آپ کو سب سے برا انسان سمجھتا ہوں، لیکن عطاؤں کی جہاں تک بارش ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے بیوی اجازت نہ دے تو سائیں میرے حضرت مولانا محمد حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ماں اجازت نہ دے میرے پاس مت آیا کرو۔ درس قرآن سننا اچھی بات ہے، ماں اجازت نہ دے مت آؤ، باپ اجازت نہ دے مت آؤ۔ یہاں تو ماں بھی ناراض، باپ بھی ناراض، اولاد بھی گئی، سب کچھ گیا، یہ نکلا ہوا ہے، کیونکہ گشت میں بڑا مزہ ہے، فکر معاش نہیں، گھر کی فکر نہیں، یہاں تو بچوں کے رونے، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ۔ اور سن لو آج یہ بات، میں اتفاقاً یہ جملہ میری زبان سے نکل رہا ہے، یاد رکھو اپنے بچوں کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اور میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ مزدور کی دیہاڑی اور مزدور کی مزدوری بھی عبادت ہے، کسان کا ہل چلانا عبادت ہے۔ اور حدیث پاک سنا دوں، القاسب و حبیب اللہ، حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر ہل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ زمین کا سینہ چیروں گا، فصل اگاؤں گا، بچوں کا رزق پیدا حاصل کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کے ہاتھوں کو دیکھا، مشقت کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر کٹے تھے، نشان، محنت۔ میں کتنا خوش نصیب ہے وہ صحابی، چشم تصور میں ان مقدس ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما، حضور پاک نے اس کے گٹوں کے نشان کو چوما۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ ان کھردری جگہوں کو آقا چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں القاسب و حبیب اللہ، حلال کی روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو اللہ کا دوست ہے، اس وجہ سے تیرے ہاتھ چومے جا رہے ہیں۔ حضرت محترم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی، ساری رات بیت گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مجھے گمان ہوا کہ آقا علیہ السلام، اب دونوں روایتیں بیان کر رہا ہوں، یہاں گھر کی بات کرتی ہیں، مجھے گمان ہوا کہ آقا علیہ السلام کہیں دنیا سے چلے تو نہیں گئے۔ میں نے حضور پاک علیہ السلام کو ہلا چلا کر دیکھا تو جسم مبارک میں کچھ حرکت سی مجھے محسوس ہوئی، اور جنت البقیع میں کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کے تلووں کو چھونا شروع کر دیا، حضور کے تلووں کو ملنا شروع کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے، میں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی طرف سے مغفور نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کی بخشش کے اعلان پہلے سے نہیں فرما دیے، بلکہ آپ کے طفیل سب کی بخشش کے اعلان نہیں فرما دیے؟ تو کہا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر وہ مجھ پر عطاؤں کی بارش کرے تو میرا بھی تو فرض بھی بنتا ہے کہ میں رب کے حضور سجدے کروں۔ یہ رات رب کو منانے کی رات ہے جو آج آ رہی ہے، اس رات میں رزق تقسیم ہوگا۔ میں دو لفظ بول رہا ہوں، دونوں حدیث پاک میں پڑھے،
ایک لفظ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے کہا کہ ذرا سر مبارک تو اٹھائیے. میں نے سر مبارک اٹھایا اوپر کی طرف، مجھے خدا کی ساری جنتیں آراستہ اور پیراستہ دکھائی دی. خدا کی جنتیں سجی ہوئی ہیں. جبریل امین نے کہا کہ اس رات اے حبیب خدا، اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں جو رکوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشی ہے اس کے لیے جس نے آج رکوع کیا، خوشی ہے اس کے لیے جس نے آج ذکر کیا، خوشی ہے اس کے لیے. یہ رات یاد رکھنا، یہ رات شب براءت، برات اللہ سے کچھ لوگ اللہ سے بری ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں. نافرمان خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور فرما بردار رب کی رحمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. اعلان ہوتے ہیں جس نے سجدہ کیا، جس نے آنسو بہائے، جس نے فرد عمل اپنی خدا کے حضور پیش کی، مانگو مجھ سے. اور حدیث پاک میں لفظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ اترنے سے اور چڑھنے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو دیکھتا ہے کہ کیا کر رہی ہے، چشم رحمت سے دیکھتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں. چند لوگ اس رات میں بھی معروم ہو جاتے ہیں، جن میں ایک وہ جو دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے کا. اس رات کے آنے سے پہلے ہم اپنے رب کے حضور یہ معافی مانگ لیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں جن کے متعلق بغض اور کینہ ہے تو اسے نکال، ہم تو اسے معافی کے طلبگار. اور والدین کے نافرمان کو اس رات میں کچھ نہیں ملتا، جادوگروں کو اس رات میں کچھ نہیں ملتا، کاہنوں کو. کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن جو کہانت ایسی ایسی باتیں کہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے، میرے پاس فلاں آ رہا ہے اور میرے پاس فلاں آ رہا ہے، مجھے یہ خبر دے رہا ہے، مجھے وہ خبر دے رہا ہے. ان کے لیے بدبختی کی رات ہے آج کی. آسمان سے نور کا نزول ہوگا اور کچھ لوگوں پر فطور کا نزول ہوگا، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے کھلکھلا اٹھیں گے، کچھ دلوں میں نسیم سحری چلے گی، من کی سونی سونی دنیا آباد ہو جائے گی، ابر رحمت کے چھینٹے برسیں گے، رحمت خدا اور رحمت مصطفیٰ چھما چھم برسے گی، دلوں کی مردہ کھیتیاں ہری ہو جائیں گی. یہ رات امانے کی رات ہے. اچھا آج آپ کو ایک پتے کی بات بتا دوں، ان کو ذرا آگے نزدیک کر دیجیے یہ تاکہ مجھے آسانی سے دیکھ سکے، نزدیک آ جائے. یہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ سامنے بیٹھے. تو حضرات محترم اس رات میں یہ کمائی کی رات ہے. میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، ایسا عمل کہ جس میں محنت نہیں ہے مگر صلہ ہے. اب نماز کے لیے آپ تشریف لائیں، محنت تو ہے نا، گھر سے تشریف لائیں، گرمی ہے، اللہ نے موسم بدل دیا، پچھلے جمعے کچھ اور تھا، آج کا موسم کچھ اور ہے، انشاءاللہ پھر اور رت بدلے گی. لیکن حضرات محترم راستے میں جب میں ہسپتال کے سامنے آ رہا تھا تو مجھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یاد آ رہے تھے. میں نے کہا فاروقی ان کو بتا دوں کہ فاروقی نسخہ یہ ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا سے کہو کہ اللہ اور گرمی کو زیادہ کر دے. یہ ہے فاروقی نسخہ. فرمایا کہ خدا سے کہو کہ گرمی اور زیادہ ہو. کیوں؟ جب گرمی زیادہ ہوگی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو پھر اس سخت گرمی کے بعد رب کی رحمت کے چھینٹے برسیں گے، ابر رحمت آئے گا، چھما چھم برسے گا.